اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس طرح سورہ انفال آج پارہ نمبر 10 چیپٹر نمبر 10 والمو میں داخل ہو گئی ہے۔ تو آج ہم کریں گے آیت نمبر 41 سے 43 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اور جان لو اچھی طرح سے کہ جو بطور غنیمت ملے تم کو کوئی چیز، یعنی مال غنیمت، جنگ کے بعد جو بھی کچھ مال و متاع حاصل ہوتا ہے تو تم کو کوئی چیز، تو یقیناً اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس مدد پر جو نازل کی تھی ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم الفرقان، یعنی فیصلے کے دن۔ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ تو جب فیصلہ ہو گیا بدر کے جنگ بدر کا، تو اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر مدد نازل کی اور اس طرح مسلمان فتح یاب ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت یہ آیات بھیجی جس کا اینڈ جو ہے، یعنی ان آیات کا جو اختتام ہے وہ اس طرح ہے کہ جو بھی مال و متاع جنگ کے نتیجے میں تم کو حاصل ہوتا ہے تو اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ تو ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آیت نمبر 42، اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یاد کرو جب تم قریب تھے وادی مدینہ کے اس جانب اور وہ کفار تھے وادی کے دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے، جبکہ قافلہ کفار کا نیچے ساحل کی طرف تھا تم سے، اور تم لوگ چاہتے تھے طے کرنا مقابلہ آپس میں، تو وعدہ کرتے طے کرتے قرارداد جنگ کا وقت وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پلاٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو جنگ بدر کے موقع پر کس طرح کفار کی فوجیں جو ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں اور مقابلہ سخت ہونے والا تھا۔ اختلافات ہوتا وقت مقررہ کرنے پر آگے پیچھے کا، لیکن منظور تھا اللہ کو یہ کہ پورے کر دے اس کام کو جو ہو کر رہنا ہے، تاکہ ہلاک ہو وہ جس کو ہلاک ہونا ہے نمایاں طور پر حجت قائم ہونے کے بعد، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے نمایاں طور پر حجت قائم ہونے کے بعد، اور یقیناً اللہ ہے لسمیع علیم، ہر حال میں بات کو سننے والا جاننے والا۔ آیت نمبر 43، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یاد کرو جب دکھا رہا تھا تم کو اللہ ان کفار کو خواب میں تمہارے قلیل ہونے کا، اگر دکھاتا تم کو ان کفار کو زیادہ تو تم ہمت ہار جاتے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب میں کفار کو قلیل مقدار میں دکھایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ریزن دیتے ہیں کہ اگر ہم تم کو ان کو زیادہ دکھاتے تو تم ہمت ہار جاتے اور لگتے جھگڑنے اس معاملے کے بارے میں، لیکن اللہ نے بچا لیا تم کو، یقیناً وہ اللہ خوب باخبر ہے رازوں سے سینوں کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، چاہے وہ سینوں کے اندر ہو یا سینوں کے باہر ہو، چاہے وہ لوگ کہہ رہے ہوں یا لوگ نہ کہہ رہے ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم قلیل تھے، یعنی تھوڑے تھے مقدار میں، تعداد میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دکھایا کہ وہ لوگ کم ہیں تعداد میں،
اور اس طرح پھر ابھی آگے اس جنگ بدر کا مزید احوال ہے، اور پھر جو مال و متاع یا مال غنیمت فتح کے بعد حاصل ہوا اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بھی ہے، اس کی تقسیم کیسے ہو، جس طرح آیت نمبر 41 میں ہم نے پڑھا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور روزانہ پڑھیے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھنے کی تاکید کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔